جی السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، ہم ٹھیک۔ چلے ہم پہلے دعا پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا زدنا علما عملا فہما و تقوا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جزاک اللہ۔ اچھا بچوں، آج ہم لوگ کا ٹاپک ہے کہ ایک مسلمان، جو ہم لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں مسلمان بننے سے مومن بننے تک کا کیسا سفر پورا کرنا ہے، کیا جدوجہد کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بالکل ایزی وے میں یہ بتاؤں گی کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے نا، وہ تو مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے، اللہ کے احکامات مانتا ہے، وہ مومن وہ کہلائے گا۔ لیکن یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا بولنے میں لگ رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آخر جو انسان، جو بندہ مسلم ہوتا ہے نا، وہ اس کو تو پتہ ہے اس کی لائف میں توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ شامل ہے۔ وہ مسلمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ 5 کے 5 ارکان اس کی لائف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان جو ہے، جب اس کو مومن بننا ہے تو اس نے اس کی لائف میں اس ان چاروں 5 ارکان کے ساتھ جو ہے نا 2 اور پوائنٹس ایڈ کرنے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر دل سے یقین، ٹھیک ہے، اور عملی جدوجہد، یعنی جہاد بالمال اور جہاد بالنفس۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کا نام سورہ حج میں جو ہے نا مسلم نام رکھا ہوا ہے، یعنی کہ فَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے ہمارا نام مسلم چن لیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی اپنے کسی خاص مسلک کے ساتھ یا کسی بھی اور نام کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو اتنا جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے مسلم نام پسند کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں مسلم بننا ہے، اور مسلم سے مومن بننے تک کا سفر ساری زندگی کرنا ہے۔ اس پہ ساری زندگی ہم نے محنت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو انسان مومن بنتا ہے، اس کے لیے میں نے آپ کو 2 پوائنٹس کیا بتائے ہیں؟ اللہ پر دل سے یقین اور عملی جد و جہد۔ یہ 5 ارکان کے علاوہ اس کی لائف میں شامل ہوں گے کہ جہاد بالمال، جہاد بالنفس اور اللہ پر دل سے یقین۔ اور اسی طرح انسان نے جب انسان کا ایمان بڑھتا ہے نا، تبھی وہ مومن بننے تک کا سفر آہستہ آہستہ طے کرتا ہے۔ اور ایمان بڑھنے کے لیے جو خاص باتیں، خاص پوائنٹس اس کو اپنی لائف میں شامل کرنے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ نے پوائنٹس یاد رکھنے ہیں کہ جب انسان نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھتا اٹھتا ہے نا، ٹھیک ہے، تب اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ اسی طرح جو انسان بہت زیادہ قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن مجید کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے، تب اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ عملی جد و جہد کرتا ہے، یعنی جہاد بالنفس کرتا ہے، یعنی طبیعت پر جبر کر کے اس کا دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس نے پھر بھی نیکی کرنی ہے، پھر بھی بھوک لگی ہے لیکن اسے روزہ پھر بھی پورا کرنا ہے، اگر نماز کا دل کر رہا ہے، سردی سخت ہے لیکن اسے پھر بھی وضو کرنا ہے، یعنی کہ اس کو نیکی کے پیچھے لگے رہنا ہے۔ طبیعت جیسی بھی اس کو دل میں اس کا دل آ رہا ہے یا دل کیسا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ کرتا رہے، تو وہ طبیعت پر جبر کر کے جو نیکی کرتے رہنا ہے نا، وہ اس کا ایمان بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں ذکر کیا ہے مومن لوگوں کا، کہ جب مومن لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جب آیات سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر وہ دل پر یقین رکھ کے اپنے اعمال کی جدوجہد میں لگ جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو آیت کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو لوگ نماز قائم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ نماز قائم رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ نماز میں تسلسل قائم رکھیں، آپ کو اگلی نماز، پھر اس سے اگلی نماز، پھر اس سے اگلی نماز کی فکر رہے نا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث دی ہے کہ اپنے اوپر نماز کی فکر لازم کر لو۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے معراج میں کیا ہوا تھا؟ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر گئے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی، ٹھیک ہے، باتیں کی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب انسان دل سے نماز پڑھتا ہے تو وہ اسے فیل ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اسی سورہ انفال کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جہاد بالمال کا بھی ذکر کیا ہے کہ آپ انسان کو مال بڑا پیارا ہوتا ہے نا اپنا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتا ہے، خاص طور پہ جب اس کے پاس مال کی کمی ہے لیکن پھر بھی وہ صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا سرپرائز آخرت میں تیار رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو چیک کرنا ہو نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں بھی ڈال دیتے ہیں کہ بھئی یہ میرا بندہ جو ہے وہ مسلم ہے یا مومن ہے، کیا کس کیٹیگری میں ہے۔
تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی اسے ٹیسٹ میں بھی ڈال دیتے ہیں کہ کبھی اسے بیمار کر دیا, کبھی خدا نخواستہ اس کی اولاد کو بیمار کر دیا یا اس سے مال چھین لیا, جیسے کہ انبیاء پہ بھی اس طرح کی آزمائشیں آتی رہی تھیں. تو جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. تو جب انسان اس آزمائش میں صبر کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور دل سے یہی سوچتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مجھے اس مشکل سے نکال دیں گے, تو پھر ہی وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن کی کیٹیگری میں فال کر رہا ہے, یعنی کہ وہ مومن ہے کیونکہ اس نے صبر بھی کیا اور اس نے شکر بھی کیا. شکوے شکایتیں نہیں کی, اللہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا, میں تو یہ کرتا تھا, میں تو عبادت کرتا تھا, لیکن پھر بھی میرے ساتھ ہی ایسے ہونا تھا, ایسا کیوں ہوا. تو جیسا آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے اللہ آپ کے لیے ویسے ہی اچھے سے اچھا راستے کھولتے جائیں گے. اور لاسٹ میں آپ کو میں تھوڑا سا یہ بتاؤں گی کہ جنت میں صرف اور صرف مومن لوگ جائیں گے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں مومن بننے کے لیے ہمیں پھر کتنی اسٹرگل کرنی پڑے گی نا, کیونکہ ہمیں تو خالی مسلم تو انسان گناہ بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن مومن جو ہے وہ اتنا کانشیس ہوتا ہے اور اتنا اسمارٹ اور جینیس ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں رہ کے وہ آخرت کماتا ہے, ٹھیک ہے. رہتا وہ دنیا میں ہے لیکن اس کا ہر عمل ہر نیکی اسی پوائنٹ پہ ہوتی ہے کہ مجھے اس کا آخرت میں انعام ملے گا, میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کروں گا, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یہ کام کروں گا, تو اور نیت اچھی رکھوں گا تو انشاءاللہ وہ عمل قبول ہوگا. میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ بتاؤں گی کہ آپ نے اپنی نیکیوں کو پرزرو کیسے کرنا ہے, یعنی کہ آپ کی نیکیاں کہیں سوراخ والے تھیلے میں تو نہیں ہے کہ آپ نیکی کرتے جاؤ اور وہ نیکی ضائع ہوتی جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. باقی میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جو انسان جو جنت میں صرف مومن لوگ جائیں گے, ٹھیک ہے. مومن کیسے جائیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ اعمال تول لیں گے اور جس کی نیکیوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہوگا تو وہ تو انشاءاللہ سیدھا فرسٹ آ جائے گا اور وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. لیکن جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ پہلے جہنم میں جائے گا, وہاں اس کو تھوڑی جو بھی اس کی سزا ہوگی وہ پوری کرے گا, پھر اس کے دل کی صفائی کی جائے گی, اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا, ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے اس کے بعد لیکن سب سے بڑی کامیابی جو قرآن مجید میں فوز العظیم کے نام سے جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ انسان ڈائریکٹ جنت میں جائے انشاءاللہ. تو ہم سب کو کیا اسٹرگل کرنی ہے ہمیشہ, انشاءاللہ ہم سب نے کیا بننا ہے, مومن بننا ہے. ویری گڈ. تو اب میں عبداللہ آپ لوگوں سے تھوڑا کوئی کوسچنس کروں گی, آپ مجھے بتائیں. چلو بچے ریڈی ہو آپ لوگ کوسچنس کے لیے؟ یس. تو پھر اب مجھے کون بتائے گا کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ عبدالرحمان. اللہ تعالیٰ پہ جو دل سے یقین کرے. اچھا, اور عبداللہ آپ بتاؤ مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی بات مانے. جو اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانے, اللہ تعالیٰ کی ہر سارے احکامات دل سے ادا کرے, ٹھیک ہے. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ مسلم, ٹھیک ہے. اور ایک مسلمان کے ساتھ کیا کون سے ارکان جڑے ہوئے ہیں عبداللہ بتاؤ؟ توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. ٹھیک ہے. اور اسے جب مومن بننا ہوتا ہے تو اسے مزید 2 باتیں ایڈ کرنی ہے اپنی اس لائف میں, اس اسٹرگل میں. قرآن مجید زیادہ پڑھنا ہے. نہیں, آپ نے اللہ پر دل سے یقین رکھنا ہے. دل سے یقین. جی, اللہ پر دل سے یقین. اور عبداللہ آپ بتاؤ؟ جہاد بال نفس اور جہاد بالمال. جہاد بالمال, جہاد بالنفس, یعنی کہ آپ کی طبیعت جیسی بھی ہے آپ نے طبیعت پر جبر کر کے نیکی کرتے رہنا ہے, یہ جہاد بالنفس ہے, ٹھیک ہے. اور جب ایمان بڑھنا ہو تو ایمان بڑھانے کے لیے کون سے معاملات اپنی لائف میں ایڈ کرنے پڑتے ہیں؟ عبدالرحمان آپ نے پہلے سے ہی بتایا تھا, ایمان بڑھنے کے لیے قرآن مجید زیادہ پڑھنے سے, زیادہ قرآن مجید کو اپنا ساتھی بنانے سے, زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے سے, اور دوسرا نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے. جی, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے, ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ مومن کو آزماتے بھی ہیں تاکہ اس کا ٹیسٹ کرے, اس کو دیکھے کہ وہ کون سی کیٹیگری میں فال کرتا ہے, یعنی وہ کیسا کتنا اچھا مسلم ہے یا کس حد تک مومن ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ مجھے بتائیں کہ جنت میں کون جائیں گے؟ صرف مومن. کیسے عبداللہ؟ اگر ان کے زیادہ نیکیاں ہوں گی تو وہ جنت میں جائیں گے, اگر کم ہوں گی تو پھر وہ جہنم میں جائیں گے. پہلے جہنم میں جائیں گے, جنت میں جائیں گے, اس کے بعد سزا کاٹیں گے, ان کے دل کی صفائی ہوگی, اس کے بعد وہ جنت میں, اس کے بعد وہ انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. جب اس کے بعد وہ مومن بن جائے گا اور جنت میں چلے جائیں گے. تو پھر ہم لوگوں نے اپنی لائف میں کیا اسٹرگل کرنی ہے انشاءاللہ؟ کہ ہم انشاءاللہ مومن بنیں گے. اور اس کے لیے ہم نے قرآن سے بھی دوستی کرنی ہے, نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, اور اللہ پر دل سے یقین رکھنا ہے, ہر آزمائش ہر ٹیسٹ میں انشاءاللہ پاس ہونا ہے. چلیں, وآخر الدعوانا الحمدللہ للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.